جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی بھی تکلیف اس کو ہوتی ہے تو اگر غور کرے تو اس وقت اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر غور کیا جائے تو ایک ایک عضو، انسان کا ایک ایک عضو ایک پوری کائنات ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں عجائبات، دنیا کے ساتھ عجائبات مشہور ہیں، یہ عجیب چیزیں ہیں، یہ عجیب چیزیں ہیں، عجیب چیزیں ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عجیب مخلوق انسان ہے۔ انسان سے زیادہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے۔ اس کی کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے صناعی فرمائی ہے، کس طرح انسان کو بنایا ہے، اس کا ایک ایک بال، ایک ایک رواں، ایک ایک عضو وہ اللہ جل جلالہ کی صناعی پر دلالت کرتا ہے، اور اگر انسان غور کرے تو بے ساختہ کہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور قرآن کریم نے دعوت بھی دی ہے کہ جو نیک بندے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نیک بندے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کس طرح بنی ہے، یہ چاند کیسے بنا، یہ سورج کیسے کس طرح گردش کر رہا ہے، زمین کیسے گردش کر رہی ہے، بال برابر کہیں فرق نہیں آتا اس حساب میں جس حساب کے تحت چاند سورج چل رہے ہیں، تو اس میں آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ بار بار قرآن غور فرماتا ہے کہ غور کرو، غور کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور ساری کائنات تو الگ رکھ دو، یہ ایک انسان کی کائنات جو ہے سارے جسم کی، اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا فی انفسکم وفی انفسکم افلا تبصرون، اور کچھ نہیں تو اپنی ذات کے اندر غور کر لیا کرو، اس میں کیا عجائبات ہم نے تخلیق کیے ہیں، کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین قوام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ احسنی تقویم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اچھی تخلیق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان ایک شاہکار ہے تخلیق کا، شاہکار اعظم، اللہ جل جلالہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔